مصحف بائی نمرہ احمد، قسط نمبر 14۔ سیڑھیوں پہ بیٹھی اپاہج لڑکی اسی طرح رو رہی تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسیاں ڈالے تقریباً تمام کزن بیٹھے تھے۔ فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ شرٹ کا اوپری بٹن کھولے، قیمتی ریسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ ندا تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو اس دائرے میں لاتعلقی سے بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی، رضیہ پھپھو کی فائقہ، وہ بھی جیسے فواد سے احتراز برت رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد بھلے تائی مہتاب جتنی بھی دلیلیں پیش کرتی، فواد اب اپنی اہمیت کھو چکا تھا۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے سر جھکائے تیز سے چلنے لگی۔ محمل۔ وہ برآمدے کے اسٹیپ پہ تھی جب فواد نے بے اختیار پکارا۔ اس نے ایک پاؤں سیڑھی پہ رکھے گردن موڑی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ وہ روکھے تاثرات دے کر برآمدے کا دروازہ پار کر گئی۔ لان میں بہت سی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں سب کے سامنے بلانے کی؟ مائی فٹ۔ وہ پیر پڑکتی اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں حسن نظر آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکی، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل۔ اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پر یقین ہے؟ مجھے آپ پر بھی یقین نہیں ہے، تیزی سے کہہ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر دھڑام سے اسے اپنے پیچھے بند کیا۔ حسن نے تعصف اور بے بسی سے اسے چند لمحے دیکھا، پھر سست روی سے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئی۔ جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر تھا، وہ وہیں کھڑے کھڑے سر جھکائے کھٹ کھٹ سبزیاں کاٹنے لگی۔ ادھر ہو محمل۔ رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا۔ آج اس نے پونی نہیں باندھی تھی اور بھورے بال شانوں پر گر رہے تھے جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے اڑیس رکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ پہلے جیسی بدلحاظ نہ رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخاطب کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں نے سوچا ذرا تمہاری مدد کروا دوں۔ مسرت کو تو بھابھی نے دوسرے کاموں پر لگا رکھا ہے، اب کوئی تک ہے بھلا؟ جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں پھپھو، ہمارا فرض ہے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزی کاٹنے لگی تھی۔ یہ فواد کب رہا ہوا؟ پھپھو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے رازداری سے گویا ہوئیں۔ معلوم نہیں، بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ۔ میرا تو مانو اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائے کھٹا کھٹ پیاز کاٹتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ بڑا دل تھا میرا اپنی فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا کہ ادھر آنے کو ہی نہیں چاہتا تھا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے محمل۔ جانے دیں پھپھو، انا للہ پڑھ لیں۔ فائقہ باجی کو کوئی کمی تھوڑی ہے، وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہیں۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ اسے پھپھو کے آزردہ چہرے کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ یوں بات کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو محمل نے اتنی دیواریں کھڑی کر رکھی تھی کہ انہیں پاٹنا مشکل تھا۔ وہ اس کے ابا کی ایک ہی بہن تھی، وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے؟ اس نے خود بھی تو کبھی بنا کر رکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر… اسی لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ محمل کے لفظ سختی سے بھینج گئے۔ وہ تیز تیز سبزیاں کاٹنے لگی۔ محمل، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ یہ فارغ نہیں ہے، اپنی بہنوں سے کہہ دو، وہ فارغ ہی بیٹھی تھی باہر۔ پھپھو نے نہایت بے رخی سے کہا۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ حکم تو دیکھو کیسے چلا رہا ہے۔ تم بھی اس کی نہ سنا کرو، میرے بھی بڑے خواب تھے، پر ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ فائقہ کے پاپا کے بزنس کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں، ان کی طرح یتیموں کا مال تو نہیں کھاتے۔ میں یتیم نہیں ہوں پھپھو، میں بالغ ہوں، اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ وہ اب سلاد میں لیموں نچوڑ رہی تھی۔ ہاں، تمہیں پتہ ہے، ابھی فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے، دوسرا گھر تو پھر سے فرنش کروا کے فائقہ کو جہیز میں دیں گے۔ محمل کی لیموں نچوڑتی انگلیاں تھمیں۔ ایک خیال کے پیش نظر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا، گھر شفٹ کیا ہے، آپ اکیلے کیسے کریں گی سب؟ نوکروں پر تو بھروسہ ہی نہیں کر سکتے۔ میں آ جاؤں آپ کے ساتھ، آپ کی ہیلپ کروا دوں گی۔ ہاں کیوں نہیں۔ پھپھو تو نہال ہو گئی۔ میں تم سے کہنے ہی لگی تھی، پھر سوچا تمہاری پڑھائی…
تو اسی لیے اتنا پیار جتا رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، ویکنڈ ہے، پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کرانی ہے نا۔ اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا تھا۔ پھپھو نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تیاری کیا تھی؟ 2 جوڑے رکھے، چند ضروری چیزیں، اور پھر قرآن رکھتے رکھتے وہ رک گئی۔ قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا، 2 دن ہی کی تو بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں، اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ پھپھو کا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈبوں میں بند تھا۔ وہ جاتے ہی کام میں لگ گئی۔ فائقہ تو ٹی وی میں ہی مگن تھی، ڈش بھی لگ گئی تھی اور وہ بہت شوق سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے اس سے کچھ نہ کہا، محمل ہی ساری نفاست سے سیٹ کر رہی تھی چیزیں۔ رات 11 بج گئے جب اس نے آج کے لیے بس کی اور پھر نہا کر نیا سوٹ پہنا، پھر نئے سرے سے وضو کیا اور دوپٹہ سر پہ لپیٹے وہ پھپھو کے پاس چلی آئی۔ پھپھو، آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہوگا؟ کیا ترجمے والا؟ وہ اپنے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ قرآن ہوگا، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ ترجمے والا تو فائقہ کی دادی کا تھا پچھلے گھر میں، مگر وہ کسی نے مانگ لیا تھا، ترجمے کے بغیر والا ہوگا۔ اچھا چلیں وہی دے دیں۔ کتابوں کے ڈبے سے نہیں نکلا؟ نہیں تو میں نے خود ساری کتابیں ادھر رکھی ہیں۔ پھر شاید کہیں مس پلیس ہو گیا ہوگا، فائقہ سے پوچھ لو۔ وہ پھر سے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ بے دلی سے فائقہ کے پاس آئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس قرآن ہوگا؟ میرے پاس؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ اماں سے پوچھو، انہی کو پتہ ہوگا۔ وہ مایوسی خود ہی ڈھونڈنے لگی۔ کتابوں کے ریک کو پھر سے دیکھا، ایک ایک چیز چھان ماری، مگر قرآن نہ تھا، نہ ملا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، اپنا بیگ پھر سے کھولا، شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور شاید اس نے قرآن رکھ دیا ہو۔ سارے کپڑے اوپر نیچے کیے، مگر وہ ہوتا تو ملتا۔ وہ پھر سے لاؤنج میں گئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس کوئی کیسٹ ہوگی تلاوت کی؟ نہیں، فائقہ نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ کوئی چینل ہوگا جس پہ تلاوت آتی ہو؟ تنگ مت کرو محمل، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ وہ اکتا کر رخ پورا ٹی وی کی طرف موڑے بیٹھ گئی۔ محمل تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور پھر بیڈ پر گر کر جانے کیوں رونے لگی تھی۔ رات وہ بے چین سی نیند سوئی۔ اگلا سارا دن کام کرواتے وہ مغموم بے چین رہی۔ کھانے کے بعد وہ سونے کو چلی گئی۔ ہفتہ اور اتوار کے 2 دن اس کی زندگی کے جیسے بدترین دن تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے اور اپنا قرآن تھام لے۔ کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ پھپھو کا ڈرائیور چھٹی پہ چلا گیا۔ وہ اب ان کے میاں نفیس انکل سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، گھر سے بھی کوئی نہیں دے کر جائے گا، وہ جانتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی اسے لینے آئی تھی۔ پھر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوئی، بجائے کہیں اور جانے کے، بجائے کسی سے ملنے کے، وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی، شیلف پہ بیگ ایک طرف ڈالا اور شیلف کے اوپر سے قرآن اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اسے لگا وہ اب زندگی بھر قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لوگ چابی، بٹوا اور موبائل کے لیے آتے ہیں، قرآن کے لیے کوئی نہیں آتا، نہ جانے کیوں۔ محمل، اماں پکارتی ہوئی آئیں تو اس نے آنسو خشک کیے اور مصحف کو احتیاط سے شیلف پر رکھا۔ محمل، یہ لو۔ اماں نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری ڈاک آئی تھی کل۔ میری ڈاک؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما۔ مسرت جلدی میں تھی، لفافہ دے کر پلٹ گئی۔ اس نے الجھتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور اندر موجود کاغذات نکالے۔ وہ اسکالرشپ تھا جو اس کو دیا گیا تھا، انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل، تمہاری ڈاک آئی تھی؟ کیا یہ وہی اسکالرشپ تھا؟ کھانے کی میز پر آغا جان نے پوچھا تو یکدم سناٹا چھا گیا۔ محمل نے جھکا سر اٹھایا۔ سب رکے، اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جی، اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی، خوشی یا جوش سے خالی آواز۔ تو کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی؟ آغا جان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچ کانٹا پلیٹ میں کھڑکا رہے تھے۔ باقی سب دم سادھے محمل کو دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بڑی خبر تھی۔ ستمبر میں۔ تمام اخراجات وہی اٹھائیں گے؟ جی۔ وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانے میں لگی تھی۔ ویری گڈ۔ انگلینڈ میں اسکالرشپ؟ محمل انگلینڈ چلی جائے گی؟ سرگوشیاں
چیم گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ اس نے سر جھکائے خاموشی سے کھانا ختم کیا، پھر کرسی دھکیل کر اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ خوش تھی یا ناخوش۔ اسے ایک نئی زندگی گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر یہ ناخوشی، دل ڈوبنے کا یہ احساس، شاید یہ اس لیے تھا کہ اس صورت میں اسے علم الکتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی، قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ لیکن وہ تو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں، انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا۔ انہی سوچوں میں گم نیند نے اسے آ لیا۔ صبح کلاس میں سپارہ کھولتے وقت اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں اس کے اسکالرشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق آیات ضرور آ جائیں گی، لیکن آج کی آیات سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے کسی قدیم قصے کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اسے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور وہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی قدرے ناقابل فہم تھا، بلکہ تھا ہی نہیں، اسے لگا تھا۔ وہ اسکالرشپ بھلا کر اس واقعے میں الجھ ہی گئی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والی ایک نہر میں ان کے لیے آزمائش ڈالی گئی تھی۔ اللہ نے اس نہر کے پانی کو سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا تھا، تو جو لوگ پانی پینے لگے وہ نہر پہ بیٹھے رہ گئے، اور جنہوں نے چلو سے پانی نہ پیا وہ آگے نکل گئے۔ اور انہی میں داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ پوری تفسیر سن کر بھی اسے سمجھ نہ آیا تھا کہ بھلا نہر کا پانی پینے سے کیوں منع کیا تھا۔ پانی تو حرام نہیں ہوتا، پھر کیوں؟ وہ پورا دن یہی سوچتی رہ گئی، یہاں تک کہ رات جب میٹھا لینے کے لیے کچن میں آئی تو بھی یہی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا۔ اس نے فریزر کا ڈھکن کھولا، سویٹ ڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھائے باہر آئی۔ تلاوت کی آواز اس کی سماعت میں یوں ہی گونج رہی تھی۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ جدا ہوا، وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں آئی۔ اونچی پونی جھکے سر سے اور اٹھتی جاتی تھی، کندھوں پہ پھیلایا دوپٹہ اور شفاف چہرے پہ سنجیدگی لیے اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی۔ سب وقفے وقفے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے، متاثر جلن زدہ نگاہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تم کو آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے ٹرے سے ڈونگے نکال رہی تھی۔ پہلا ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا، تو جو کوئی اس نہر سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں۔ دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر اس نے ٹیبل کے وسط میں رکھا، اور جو کوئی اس نہر سے نہ پیے گا سوائے اپنے ہاتھ کے ایک چلو بھر پینے کے، وہ بے شک مجھ میں سے ہے۔ اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پہ رکھا اور واپس اپنی کرسی پہ آئی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس نہر میں سے پی لیا۔ سب سویٹ ڈش شروع کر چکے تھے۔ شیشے کے پیالوں اور چمچوں کے ٹکرانے کی آوازیں وقفے وقفے آ رہی تھی۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدھم مہربان آواز بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ تو ابھی تک دور کہیں اس آواز میں کھوئی ہوئی تھی۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ اس نے پیالہ آگے کیا اور تھوڑی سی کھیر اپنے پیالے میں ڈالی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ وہ اب آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے چمچ لے رہی تھی۔ تو تمہیں کب جانا ہوگا محمل؟ آغا جان نے پوچھا تو یکدم پھر سے ہال میں سناٹا چھایا۔ چمچوں کی آوازیں رک گئی، بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑیں۔ اس نے سر اٹھایا، سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگست کے اینڈ تک؟ یعنی تم ستمبر میں یہاں پہ چلی جاؤ گی؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ آغا جان چونکے۔ میں نہیں جا رہی۔ اس نے چمچ واپس پیالے میں رکھا اور نیپکن سے لب صاف کیے۔ کیا مطلب؟ تم اتنا بڑا اسکالرشپ چھوڑ دو گی؟ فضا چچی حیران رہ گئی۔ میں چھوڑ چکی ہوں۔ مگر کیوں؟ وہ نیپکن ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ ہر جگہ رکنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اس نہر سے پانی پی لیا تو میں ساری عمر اسی پہ بیٹھی رہ جاؤں گی، اور طالوت کا لشکر دور نکل جائے گا۔ بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہیں۔ اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگ دور نکل جاتے ہیں۔ میں نہر پہ ساری عمر بیٹھی نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے وہ داؤد بننا ہے جو جالوت کو مار سکے،
وہ سوچ کر رہ گئی اور کہا تو بس اتنا، مجھے ابھی قرآن پڑھنا ہے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اپنی لے پر بہہ رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ لیے ٹیرس پہ کرسی ڈالے دور آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں شام کے پرندے اپنے گھروں کو اڑتے جا رہے تھے۔ ٹیرس سے سامنے والوں کا گھر نظر آتا تھا، انہی بریگیڈیئر صاحب کا گھر جن کی قرآن خوانی ایک روز اس نے دیکھی تھی۔ قرآن کو بھی پتہ نہیں کیا ہم لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اس نے کسی خیال کے تحت کپ سائڈ پر رکھا اور اٹھی، ابھی مڑی ہی تھی کہ سامنے فواد کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اندر کھلنے والے دروازے میں کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے، لب بھینجے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کتراتی پھر رہی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو میرا قصور نہیں ہے۔ وہ چپ رہی۔ کل دوپہر 3 بجے میں اسٹاپ پر تمہارا انتظار کروں گا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، آئی ہوپ کہ تم ضرور میری بات سننے آؤ گی۔ وہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ محمل کا رستہ کھل گیا۔ وہ بنا اسے دیکھے تیزی سے دہلیز پار کر گئی۔